السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم لوگ کتاب الایمان کا 22واں باب پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کا 23واں باب پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ به قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے ضمن میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی ترجمۃ الباب میں انہوں نے کیا ثابت کیا تھا اور یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو دلیل پیش کی حدیث اس پہ کس پس منظر کی ہے، کس موقع کی ہے۔ تو پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح انشاءاللہ ہوگی۔ باب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے۔ امام بخاری کا استدلال بھی صحیح ہے، استدلال ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ دیکھو اللہ نے ان کو مومن کہا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ کہا ہم سے بیان کیا عبد الرحمن ابن مبارک نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حماد ابن زید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف ابن قیس سے، انہوں نے کہا میں گیا کہ اس آدمی یعنی حضرت علی کی مدد کروں۔ جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ احنف ابن قیس کہہ رہے ہیں، انہوں نے احنف ابن قیس سے کی، انہوں نے کہا یعنی کیا کہا، یعنی احنف ابن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، کہ میں احنف ابن قیس کہہ رہے ہیں کہ میں گیا کہ اس آدمی یعنی حضرت علی کی مدد کروں۔ راستے میں میری ملاقات ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ پوچھا گیا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کروں گا، اس شخص کی یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے۔ ابو بکر نے کہا واپس جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر لڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے حریف کو مار ڈالنے کا حریف تھا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے یہ ہے وہ خوارج کی تردید کرنا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، اس سے پہلے والے باب میں بھی ان کی تردید کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف پہلوؤں سے تردید کر چکے ہیں۔ تو اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کر رہے ہیں، یہ ترجمہ الباب قائم کر کے۔
کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مومنین کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اگر دو مومنوں کی دو جماعتیں ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے ایمان کی تجدید کرا دو اور پھر مومن ان کو کہا ہے۔ دیکھو اللہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو اللہ نے مومن کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتال و کفر، اس کو کفر کہا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی سباب مسلم فسوق و قتال و کفر، تو بھی کفر بھی وہاں پر کفر حقیقی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کفر عمل کے معنی میں ہے، یعنی یہ معصیت ہے۔ اس معصیت کے ارتکاب کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملت سے خارج ہو جائے۔ کفر اکبر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے کیا کرتے خارج کرتے۔ اس لیے خوارج کا یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کی یہ بات کیا ہے کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کا یہ نقطۂ نظر کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نقطۂ نظر صحیح ہوتا تو قرآن اس طرح نہیں کہتا۔ اس لیے وہ سیدھے راستے کیا ہیں، بھٹکے ہوئے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنی سوچ اور فکر کو کیا کرنا چاہیے، بدلنے چاہیے۔ خوارج انہوں نے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیا کیا ہے، انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو جبکہ دلائل کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بھی فرما دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان دنا وان سرق، تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوگا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس زنا کے ارتکاب کرنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر کرے، ایمان کے دائرے سے نکل کر کے کفر کے دائرے میں کیا ہو جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کرے اگر کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے بار بار اس کا مطلب بتایا، اس کا مطلب کیا ہے، نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ آپ حیثیت داعی کی بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، تو بحث مربی اور معلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے، ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ یہ کام کرے، معصیت کا ارتکاب کرے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالے، لوگوں کے مال پر غاصبانہ قبض کرے اور قبضہ کرے اور لوٹ مار کرے، لوٹ کھسوٹ، یہ کوئی مومن کی شایان شان، مومن کی شایان شان یہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر مقصد بالکل صاف واضح ہے، تو استدلال کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے کہ خوارج کی تردید کرنا ہے، کہ خوارج جو یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، خارج، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حنف بن قیس کی حدیث سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مدد کے لیے نکلا تھا۔ جنگ جمل کا واقعہ ہے سامنے، آپ جانتے ہیں جنگ جمل، یا جانتے ہیں جنگ جمل جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، یعنی جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے وہاں مکہ مکرمہ گئی ہوئی، اسی دوران جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں اصل میں وہ شکوک و شبہات پیدا ہوئی کہ محمد ابن ابی بکر جو تھے وہ اس میں چونکہ اس میں پیش رہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کہ
وہ بھی پہنچے تھے، دیوار پھاند کر پہنچے، ان کی داڑھی پکڑ لی اور تھپڑ بھی مارا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا ہے تو کہا کہ اب تمہارے باپ زندہ ہوتے تو اس داڑھی کو کبھی نہیں پڑتے، اس کا احترام کرتے۔ جب یہ کہا ہے تو محمد ابن ابو بکر جو ہے وہ واپس ہو گئے، اور پھر دوسرے لوگوں نے، بلوائیوں نے ان کو کیا کر دیا، شہید کیا ہے۔ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، کیوں وہ آئے تھے، کیوں اس طرح کی چیزیں بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ اس کتاب میں، میری کتاب بھی ہے دفاع صحابہ، جو الواسم من القواسم کا ترجمہ کیا ہے، یا اور بھی کتابیں تاریخ کی جو سچی تاریخ کی کتابیں ہیں جس میں صحیح واقعات نقل کیے جاتے ہیں، ان کو پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے گا، یا پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بلوائی کیا ہے، کیا سازش کی گئی ہے، اور کس طرح سے جعلی خط رکھ کے کیونکہ ان کو حضرت عثمان غنی کو بدنام کیا، پھر ان کو شہید کیا گیا۔ تو چونکہ یہ محمد ابن ابی بکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تربیت میں تھے، زیر اثر تھے، کیونکہ ان کے والدہ سے انہوں نے شادی کر لی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو اس کی وجہ سے ان کے زیر اثر تھے، تو اس لیے لوگوں کو بدگمانیاں ہوئی کہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھا، نعوذ باللہ سازش ہو۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو ایک دروازے پر حضرت حسن کو کھڑا کیا تھا آپ نے، ایک دروازے پر حضرت حسین کو کھڑا کیا تھا، اور جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ ملوائیوں نے شہید کر دیا تو ان کو پٹائی کی تھی۔ حضرت طلحہ نے بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ دروازے پر کھڑا کیا تھا، اور صحابہ کرام نے بار بار یہ درخواست کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو آخری صحابی ہیں جو نکلے ہیں، باقاعدہ مسلح تھے، اجازت ہو تو ان ملوائیوں کے ہم خبر لے لیں، لیکن چونکہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے گردن پر کسی مسلمان کا ہو جائے، تو یہ اس میں پس منظر میں وہ شہید کر دیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں تھی، اور عبداللہ بن زبیر اور طلحہ وغیرہ بھی وہیں تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچ کر کے ان سے کہا کہ اس میں سازش کچھ لگ رہی ہے، حضرت علی بھی مانتا ہے، تو اس لیے ام المؤمنین ہیں آپ، تو مدینے میں اس طرح سے جانا، دارالخلافہ میں جانا صحیح نہیں ہے، آپ اس سے جو ہے مقابلہ کیجیے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ کے لیے آئی تھی، تو اس لیے میں اس لیے تھوڑی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر قاتل اور مقتول دونوں یہ جہنمی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک جہنمی کی بات نہیں کہی جائے گی۔ یہ جو حنف بن قیس نے جو پس منظر میں بات کہی ہے، وہ تو وہاں ہوتے ہیں نا کہ جب کہ کوئی ایک باطل پہ ہو اور ایک کیا ہو، حق پر ہو، تو دونوں لڑ رہے ہوں۔ یہاں پر تو غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمی ہے پیدا کر دی گئی، وہ پھر آتی ہے۔ جب پہنچ گئی مدینہ، آمنے سامنے ہوئے، تو جو باتیں ہوئیں تو غلط فہمی دور ہو گئی۔ بلوائیوں نے دیکھا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو ہماری گردن دب جائے گی اب اگر یہ جنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت صبح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور کہا کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا، اور حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر کے یہ کہہ دیا حضرت عائشہ۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی ہے، نقصان کی لڑائی ہوئی، جس میں بے شمار صحابہ کرام کیا ہوئے، شہید ہوئے ہیں۔ تو اسی جنگ کا واقعہ تذکرہ کر رہے ہیں، جنگ جمل کا، کہ حضرت حنف بن قیس جو ہیں کہ حضرت علی کی مدد کے لیے نام ہے، تو راستے میں ابو بکرہ مل گئے۔ تو ابو بکرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ابو بکرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی میں، اس میں انہیں تو چاہیے تھا کہ حضرت علی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ تھلگ، انہوں نے اپنے کو الگ تھلگ رکھا ہے۔ تو انہوں نے حنف بن قیس نے کہا کہ میں تو اس ہمارے حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، کہا نہیں گئے، واپس ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم مسلمان جو ملتے ہیں تلوار سے تو قاتل مقتول ہیں۔ تو میں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قاتل تو ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن یہ مقتول یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل اخیہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے حریف کو مارنے کے لیے جو ہے کیا تھا، حریص تھا، مار ڈالنے کا حریص تھا، اس لیے دونوں جنگ۔ تو اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کیا ہے، انہوں نے استدلال کے لیے پیش کیا ہے حنف بن قیس کی حدیث کو۔ استدلال اس طرح ہے کہ قتال گناہ کبیرہ ہے، اس کے
باوجود ان کو مسلمان کہا گیا. اگر گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان سے خارج ہو جاتا تو ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا. یہ کہا گیا نا کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فی النار کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا مخلد فی النار کی بات نہیں. تو اس لیے اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اور خوارج کی طرح اور آیت سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے کوئی شخص جو ہے کافر نہیں ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ دو مسلمان کرو اگر اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ہوں تو ہمیں ان کے فریق نہیں بنتا. دو مسلمان اگر لڑ رہے ہوں تو اس سے سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے. دیکھیے احنف بن قیس فریق بننے کے لیے جا رہے ہیں. ابو بکر بھی فریق بن سکتے تھے لیکن ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بننا چاہتا، فریق مت بنو. یعنی مسلمان کو فریق بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مسلمان کو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ان میں صلح کرنے کی کوشش، فریق نہ بنے. ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے درمیان دو گھروں میں لڑ رہے ہیں، دو مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، تو ان کے فریق کے بنیں گے تو اور معاملہ اور طول کر جائے گا، تمہارا معاملہ بڑھے گا. ان کے فریق بننے کے بجائے کیا ہونا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب اس کے بعد آگے بھی پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. باب ظلم دون ظلم. باب ظلم دون ظلم. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. یہ ہے یہ ہمارے سامنے 24واں جو ہے یہ باب ہے. امام کتاب الایمان کا 24واں باب ہے. پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. اور جب اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھ لیں گے تو اس کا مقصد بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد جو حدیث پیش کیے ہوں اس حدیث کیا مطلب ہے اور پھر اس سے ہم عملی زندگی میں کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں. یہ باب ہے اس کا کہ ایک ظلم، ایک گناہ، ظلم یعنی گناہ دوسرے ظلم گناہ سے کم ہوتا ہے. دون ابھی بتاؤں گا کہ دون کا لفظ جو ہے دو معنی ہوتا ہے. اس میں ایک غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ادنا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ادنا کا مطلب کمتر اور غیر کے معنی میں کریں گے تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ظلم کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں اور قسمیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ. یہ مطلب. اور اگر ادنا کے معنی میں لے لیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بعض ظلم بعض سے ہلکا اور کم تر ہوگا. اور یہی دوسرا معنی یہاں پر مقصود ہے، دوسرا ہی معنی مراد ہے یہاں پر. پہلا معنی نہیں ہے، غیر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ادنا کے معنی میں. تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ یہ باب ہے اس کا کہ ایک ظلم گناہ دوسرے ظلم گناہ سے کم تر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. اس میں حدیث ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے. اس کے بعد تحویل ہے اور تحویل کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ محدثین کے یہاں تحویل کی دو شکلیں ہیں. اس کا چلن اور اس کا استعمال مسلم میں بہت زیادہ ہے، بخاری میں بہت کم ہے اور ترمذی کے اندر بھی کم ہے اور دوسری کتابوں میں بھی کم ہے.
لیکن مسلم کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور اس تحویل کی دو شکلیں بتائی میں نے، دو شکلیں یہ بتائی تھی کہ ایک شکل یہ ہے کہ حدیث شروع سے مثلا مختلف طرق ہو، آگے چل کر ایک جگہ سب راوی کی ایک جگہ مل جاتے ہو تو اس کو مدارج سند کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تحویل کا ایک شکل ہے، اور اس کا چلن بہت زیادہ ہے محدثین کے یہاں کہ شروع سے مختلف طرق سے ہو، آگے چل کر ایک جگہ مل جائے روایت، اور وہاں سے پھر ایک طریقہ۔ تو یہ تحویل کی یہ شکل جو ہے محدثین کے یہاں اس کا چلن بہت زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری شکل ہے کہ شروع سے ایک ہو کر آگے چل کر کہیں سے مختلف طرق ہو جائے، تو یہ شکل بھی تحویل کی ہے، لیکن یہ محدثین کے یہاں اس کا کم چلن ہے، اس کا رواج کم ہے، لیکن اس کی نظیر موجود ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ میں نے بخاری میں بتایا تھا، تو بخاری میں اس سے پہلے جو ہم اسی بخاری کے درس میں بتا چکا ہوں، کتاب باب قدیر الوحی کے اندر، اور اس کو دکھایا تھا کہ دیکھیے یہ یہاں پر یہ تحویل ہے، تحویل ہی کی شکل ہے۔ اور اس میں بھی حدیث ہرقل میں بھی دکھایا تھا، بتایا تھا کہ ابن شہاب زہری کو یہ طے و طریق سے یہ جو روایت ملی ہے، اس میں بھی بتایا تھا۔ تو تحویل کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے، اس کی بھی شکل ہے لیکن کمیاب ہے، لیکن اس کی نظیر بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ تحویل ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا اس سے بشر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد نے بیان کیا، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے۔ دیکھیے ان عبداللہ ہے، اور یہ بات یہ طے ہے کہ جب عبداللہ، صرف عبداللہ صحابہ کے طبقے میں آئے تو اس سے مراد ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور اگر تابعین کے طبقے میں صرف عبداللہ آئے تو اس سے مراد ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے۔ تو اس لیے ترجمہ کریں گے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمانہم بظلم، یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ ہم میں کون ایسا ہے؟ آپ کے صحابہ کرام نے کہا ہم میں کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم گناہ نہ کیا ہو؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد جو ہے شرک ہے، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پر بھی آیت کے اندر ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے شرک مراد ہے۔ صحابہ کرام کو دلوں میں خدشات پیدا ہوئے تھے، جو اندیشہ پیدا ہوا تھا وہ اندیشہ کیا ہو گیا تھا کہ دیکھیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، کیا ترجمہ کے باب قائم کیا انہوں نے کہ باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے اس کا کہ ایک ظلم، ایک گناہ دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ ظلم کا اطلاق، دیکھیے حدیث میں اور باب میں مناسبت یہ ہے کہ ظلم کا اطلاق جو ہے عام معاصی کو سمجھ لیا تھا صحابہ کرام نے۔ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ظلم کو یہ سمجھا کہ عام معاصی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ جو سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ ہے شرک۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ظلم کے الگ الگ مراتب ہیں، اور جب الگ الگ مراتب ہیں تو معاصی کے اعتبار سے ایمان میں کمی اور تاخیر کا اعتبار ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔
اور یہی اس کو وہ اس حدیث سے کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان، قرآن مجید کی آیت کی وہ تشریح کی گئی ہے. تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا ثابت کر دیا کہ نفس ایمان میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مسیح ہے، وہ کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، ان کی بات محل نظر ہے. اب یہ اعتراض ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ گناہ گار کو بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حالانکہ وہ مشرک نہیں ہے. اور آیت کریمہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مشرک نہ ہو اس کو امن حاصل ہوگا. تو عاصی کو، جو گناہ گار ہے، معصیت کرنے والا ہے، اس کو امن کہاں سے ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ دیا جائے گا کہ آیت کریمہ میں امن سے مراد جو ہے دخول فی النار سے امن ہے. یعنی اس کو دخول فی النار سے امن حاصل ہوگا. مومن جو ہوگا اس کو دخول فی النار سے، اس لیے فی النار کہا. اس سے پہلے والے آیت میں جو ہے یہ کہا ہے کہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث میں کیا فرمایا، القاتل والمقتول فی النار. مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. تو اس پر اعتراض ہوا. اعتراض کا جواب کیا ہے کہ عذاب تو دیا جائے گا لیکن مسلط فی النار ہونے سے جو ہے وہ معمول ہوں گے، امن میں نہیں ہوں گے. اس لیے اس پر کوئی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. اب یہ ہے کہ اس حدیث سے اس میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے، جب یہاں پر نکرہ استعمال ہوا، جب نکرہ نفی کے سیاق عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے. اس لیے صحابہ نے ظلم سے عام گناہ سمجھا اور سوال کر دیا. صحابہ نے جو سمجھا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے، کیا قرآن میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو چونکہ نکرہ تحت النفی ہے، اس لیے عموم کا مفہوم ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو یہ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر بھی عام ہی مراد ہوگا، اس لیے عام گناہ مراد ہے. اس لیے صحابہ کرام کو انشاءاللہ کل جو ہے